میں اب ہمارے مہمان سید انصار اللہ صاحب کو دعوت دوں گا جو ڈائس پر تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور یہاں کے نوجوان ساتھیوں، میں حضرت اقدس مولانا ذوالفقار صاحب کے سامنے ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور ان کے سامنے لب گشائی کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، لیکن بڑوں کی حکم کی تعمیل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو کچھ دو باتیں میں کہہ کر اپنی جگہ لوں گا۔ ہم نے یہ اجلاس منعقد کیا ہے جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ۔ تو آج ہم یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اگر کسی درخت کو لگاتے ہیں تو اس کے جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، اس کو پانی سینچتے ہیں، اس کی دیکھ بھالی کرتے ہیں، تب جا کر وہ درخت بڑا ہوتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، پھر وہ ہمیں اپنے ہر قسم کے پھل سے نوازتا ہے۔ پھر وہ درخت ہمیں میٹھے میٹھے آم بھی کھلاتا ہے، ہمیں کیلے بھی کھلاتا ہے، ہمیں اناناس بھی کھلاتا ہے۔ لیکن جس درخت کو ہم اگر اس کی جڑوں کو ہی مضبوط نہ کریں، اس کی جڑوں کو بھی بیکار کر دیں، تو پھر وہ درخت ہمیں پھل نہیں دے گا۔ اگرچہ وہ بڑا بھی ہو جائے، کسی دوسرے کے پانی دینے کی وجہ سے وہ بڑا ہی ہو جائے، لیکن وہ درخت تنے تنہا رہے گا، وہ درخت تنہے تنہا کھڑا رہے گا، ہمیں پھل نہیں دے گا۔ اسی طرح آج امت میں بگاڑ جو پیدا ہو چکی ہے، یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کو پامال کر رہے ہیں۔ ہم جب بچہ روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں فون پکڑا دیتے ہیں اور ویڈیو چلا دیتے ہیں کہ بچہ دیکھتا رہے، ہمارا کام بن جائے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہم یہ کہنا گوارا کرتے ہیں، آج ہم یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر ہماری نافرمانی کرے گا، ہمارا بچہ بڑا ہو کر فرما بردار نہیں رہے گا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم نے اس کے جڑوں کو مضبوط نہیں کیا، اس کی پرورش صحیح سے نہیں کی، اس کی تربیت صحیح سے نہیں کی، اس کی تعلیم صحیح جگہ پر نہیں کی، جس کی بنیاد پر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ پھر ہم حضرت والا کے پاس پہنچتے ہیں، مسجد کے اماموں کے پاس پہنچتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے، میرا بچہ نافرمان ہو چکا ہے، میرا بچہ میری بات ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ شروعات بچپن سے ہی ہوتی ہے۔ جب ہم وہ زمانہ یاد کریں جب بچے سویا نہیں کرتے تھے تو ہم بچوں کو یہ نعت، یہ نظم پڑھ کر سنایا کرتے تھے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو کارٹون دکھا کر سلاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے ویڈیو دکھا کر سلاتے ہیں، اور وہ بچہ بڑھتا ہے اور اپنے عمر پر پہنچتا ہے اور 5 سال کے بعد اس کا ذہن اتنا
اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ فون کے بغیر اپنا زندگی گزارنا گوارا تک نہیں کرتا. وہ فون کے بغیر اپنا زندگی گزارنا گوارا تک نہیں کرتا. فون ہی اس کے لیے سب کچھ ہے. اسکول میں ہوتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کب چھٹی ہو, گھر جاؤں, نہ کھانے کا خیال ہے نہ کسی چیز کا خیال ہے, اور فون میں ویڈیو دیکھتا ہے اور والدین اس کو دکھاتے رہتے ہیں. نہ جانے وہ اچھی کارٹون ویڈیو دیکھتے دیکھتے کیسے کیسے گندے ویڈیوز بھی آتے ہیں, وہ اس کو بھی دیکھتا ہے. اور ایسے حرکت جب کرتا ہے تو ماں باپ ہنستے ہیں کہ میرا بچے کا ذہن بہت بلند ہو رہا ہے. لیکن جب یہی بچہ بڑا ہو کر آپ کو گالی دے گا, یہی بچہ جب بڑا ہو کر آپ کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکالے گا, پھر آپ روتے رہیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج ہم اپنی نوجوان بچیوں کو ننگا ناچ کرواتے ہیں, نوجوان بچیوں کو عیاشی کا ایک سامان بنا کر تیار کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتے ہیں, لڑکوں کے کپڑے پہناتے ہیں, جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال, کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے کہ جو مرد عورتوں کی جیسے بنتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی جیسے بنتی ہیں. عورتوں کا تو یہ لباس تھا, نقاب تھا, کپڑا تھا, سلوار جمپر تھا, پورے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے. آج دیکھیں, نہ جانے آپ کسی کے گھر میں پہنچ جائیں کیسے عجیب و غریب کپڑے پہن کر بچیاں باہر نکلتی ہیں. سلام تک گوارا نہیں کرتی کرنا بڑوں کو, اور سلام بھی جب کرتی ہیں تو السلام علیکم کر کے نکلتی ہیں, بد دعا دے کر گھر سے نکلتی ہیں. پھر یہی جہنم کا انگارہ کل بنیں گی, پھر یہی جہنم کا انگارہ کل آپ کو آنکھیں دکھائیں گی, یہی آپ کو تماشے کروائیں گی, یہی آپ کے عزت و آبرو کو نیلام کریں گی, یہی آپ کو تماشا بننے پر مجبور کریں گی. 100 آدمیوں کے سامنے آپ ذلیل و خوار ہوں گے, لیکن اس وقت افسوس کر کر کوئی فائدہ نہیں. تو عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش صحیح کریں, ہم ان کی تربیت صحیح کریں, ہم ان کو اچھا لباس پہنائیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور یہ ضد کرتا ہے کہ ابو مجھے آئس کریم چاہیے, ابو مجھے فلاں چیز چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے, اگر آپ نے نہیں دیا تو میں آج کھاؤں گی نہیں, اگر آپ نے نہیں دیا تو میں آج سوؤں گی نہیں, روتی رہوں گی, کرتی رہوں گی. ارے کبھی آپ نے یہ کہا کہ بیٹی اگر تو نماز نہ ادا کرے گی تو آج تیرا کھانا بند ہے, ایک وقت کا کھانا بند کرتا ہوں, کبھی نہیں کہیں گے. تو اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ماں تھی, ان کے ایک بیٹے تھے. تو وہ بیٹے جب تعلیم حاصل کر کر گھر کو آتے تھے تو ان کی والدہ کھانا بنا کر ایک جگہ پر چھپا دیتی تھی, اور وہ کہتے تھے امی کھانا روزانہ کی طرح مانگتے تھے. تو والدہ کو فکر ہوا کہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے, اب اس کے ایمان کو بنانے کا وقت ہے. تو وہ بچہ بولتا ہے امی کھانا دیجئے. تو امی کہتی ہیں بیٹا کھانے کا مالک کون ہے, تجھے کھلاتا کون ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ تمام روزی روٹی کا مالک, سب کو روزی روٹی پہنچانے والا اللہ ہے. تو وہ کہتا ہے تو میں کیا کروں؟ 2 رکعت نماز ادا کرو, اللہ سے مانگو, اللہ دے گا. تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا. تو ماں یقین بناتی ہیں کہ اللہ کسی کونے پر بھی دے سکتا ہے. تو وہ پھر بچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک طاق پر کھانا ملتا ہے, اور وہ اس کھانے کو نکال کر کھاتا ہے, کہتا ہے اللہ نے کھانا کھلایا. اب اس کا یقین نہیں ہے کہ اس کی والدہ نے کھلایا, اس کا یقین یہ ہے کہ اللہ نے کھلایا ہے. پھر دوسرے دن یہی معاملہ ہوتا ہے. ماں جانتی ہے کہ بیٹا کو بولوں گی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ نماز پڑھ کر اسی کونے پر جا کر کھوجے گا, تو اسی لیے دوسرے کونے پر چھپا دیتی ہیں. بیٹا نماز پڑھتا ہے اور جا کر اس کونے پر ہاتھ مارتا ہے, کہتا ہے نعوذ باللہ امی آج اللہ نے میری بات نہیں سنی, اللہ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. والدہ کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا, اللہ تو ہر جگہ دے سکتا ہے, کہیں بھی کھانا دے گا, تو مانگ کر دیکھ, صحیح سے مانگ. تو پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوسری جگہ پر کھانا ملتا ہے. اب وہ بچے کا یقین بن چکا ہوتا ہے, وہ بچہ یہ یقین اس کے دل میں یقین پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ کھانا اللہ دے گا, اور اللہ سے جب جو میں مانگوں اللہ مجھے دے گا, کسی بھی صورت حال سے دے گا.
تو تیسرے دن ان کی والدہ کسی کام سے باہر جا چکی ہوتی ہیں اور اچانک سے ان کی والدہ کے ذہن میں آتا ہے کہ اب بچے کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ آج تو بچہ نماز پڑھے گا، اس کو کھانا نہیں ملے گا، آج میرے بچے کا یقین خراب ہو جائے گا، آج میرے بچے کا یقین بگڑ جائے گا، آج میرا بچہ اللہ سے نافرمانی کرنے پر اتارو ہو جائے گا، کیا کروں؟ دوڑی دوڑی آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ بچہ پلنگ پر سویا ہوا ہے، اور جب بچہ پلنگ پر سویا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ خاموشی کے ساتھ پہلے کھانا پکا لیتی ہیں، پھر وہ بچے کو سلاتی ہیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ، کھانا پک چکا ہے، معذرت چاہتی ہوں کہ آج تو میں نہیں تھی اس لیے تمہیں کھانا نہیں ملا ہوگا۔ تو کچھ بچے ہوتے ہیں غصے سے بولتے ہیں کہ نہیں میں نے کھانا کھا لیا، آپ جائیے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کھانا کھا لیا، نیند کے غلبے میں ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو غلبے میں۔ تو پھر دوبارہ بولتی ہیں بیٹا کھانا کھا لو، غصہ مت ہو، غصہ تھوک دو۔ تو کہتے ہیں کیا بات کر رہی ہیں امی، آج میں نے اللہ سے مانگا اور میں نے ڈھونڈا چاروں طرف، آج مجھے کھانا اللہ نے مصلے کے نیچے سے دیا، یہ کھانا کسی نے نہیں رکھا تھا، اللہ نے کھلایا، جنت کا کھانا کھلایا، اور یہی شخص آگے چل کر علامہ تفت ثانی رحمت اللہ علیہ بنتے ہیں، مستجاب الدعوہ بنتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کی پرورش اسی طرح کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی وقت داعی اللہ بنا گا۔ وما علینا الا البلاغ۔